باب فی الاستئذان، استئذان کے معنی ہے دوسرے کے گھر میں اجازت حاصل کرنے کے بعد داخل ہونا۔ اس بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے سب سے پہلے انس بن مالک کی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں میں سے کسی حجرے میں باہر سے جھانک لیا، کسی کمرے میں باہر سے جھانک لیا، اور محدثین نے لکھا ہے یہ آدمی حکم بن ابی العاص مروان کا باپ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو کر اس کی طرف بڑھے، ایک تیر کی نوک لے کر۔ راوی کہتے ہیں، راوی حدیث، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کسی طرح موقع تلاش کر رہے تھے اس شخص کے مارنے کا۔ اور اس کے بعد والی روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اطلع فی دار قوم بغیر اذن، کہ جو شخص کسی کے گھر میں جھانکے بغیر ان کی اجازت کے، پس وہ لوگ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے تو اس کی آنکھ کا ضمان نہیں ہے، وہ معاف ہے، کوئی قصاص اور بدلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کی حالت میں فرمایا، اور یہ ایسے آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، اور مقصود اس سے جھانکنے والے کو اس کے اس فعل سے روکنا ہے کہ بچنا چاہیے۔ اذا دخل البصر فلا اذن، آگے فرمایا جب نظر تم نے اندر داخل کر ہی لی تو اب اجازت کیسی؟ یہ ترجمہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص دروازے سے باہر کھڑا ہو کر اجازت چاہنے کے وقت جھانک رہا ہو ساتھ ساتھ، تو اس کو بطور عتاب اور سزا کے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب اس طرح جھانک لیا تو پھر استئذان یعنی اجازت چاہنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ مطلب یہ ہے یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی بغیر اجازت چاہے گھر کے اندر داخل ہو جائے یا کمرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اور دوسرے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص جو قبیلہ بنو عامر کے تھے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر اجازت چاہی۔ یہ جو حدیث میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، اس حدیث میں اجازت چاہنے کا طریقہ بیان کیا، اللہ کے رسول نے خود سکھلایا۔ یہ قبیلے بنو عامر کے جو شخص تھے انہوں نے دروازے پر پہنچ کر اجازت چاہی اور اس طرح کہا علیجو، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے خادم کو بھیجا کہ اس شخص کو جا کر اجازت چاہنے کا طریقہ سکھا کر آؤ کہ وہ اس طرح کہے السلام علیکم ادخلوا۔ تو اس قبیلہ بنو عامر کے شخص نے باہر ہی سے حضرت اکرم علیہ السلام کی یہ بات سن لی اور پھر فوراً اسی طریقے کو اختیار کر کے کہا السلام علیکم ادخلوا، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو ان کو دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر فرمایا ہاکذا عنکا او ہاکذا، یعنی اس طرف کھڑے ہو یا اس طرف، یعنی دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوا کرو، بالکل سامنے نہیں، اس لیے کہ جب اندر سے آدمی باہر نکل کر آئے گا اور دروازہ کھلے گا یا پردہ ہٹے گا تو داخل بیت کا سامنا ہوگا، گھر کے اندر کا سامنا ہوگا۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے اجازت چاہنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ باب لائے باب فی الاستئذان فی العورات الثلاث۔ اس ترجمۃ الباب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اس آیت میں جو حکم مذکور ہے بس اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس اجازت چاہنے کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو گھر میں ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی ممالک جو خدمت گزار ہوتے ہیں۔ اب اس میں چاہے وہ غلام ہوں یا باندیاں ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں یا دوسرے نابالغ لڑکے ہوں، تو ان سب کے بارے میں اس آیت کریمہ کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اوقات ثلاثہ میں یعنی 3 وقتوں میں بغیر اجازت چاہے اندر داخل نہ ہوں، اور دوسرے اوقات میں بغیر اجازت چاہے داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ قریبی لوگ ہیں، بالکل ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، تو دوسرے اوقات میں تو بغیر اجازت چاہے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت چاہے اندر یہ بھی داخل نہ ہو جو بالکل قریبی لوگ ہیں اور قریبی خدمت گزار ہیں۔ یہ آیت کا مطلب ہے، اور وہ 3 اوقات بھی آیت میں صراحتاً بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وقت ہے قبل صلاۃ الفجر،
پہلا وقت سبق قبل صلاۃ الفجر یعنی فجر کی نماز سے پہلے بھی یہ بغیر اجازت چاہے اندر داخل نہ ہو، قریبی خادم بھی، اور عند القیلولہ قیلولے کے وقت، دوپہر کے آرام کے وقت بھی اندر داخل نہ ہو، اور عشاء کی نماز کے نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد اس وقت بھی یہ قریبی خادم اور قریبی لوگ بھی بغیر اجازت چاہے اندر داخل نہ ہو۔ ان اوقات میں چونکہ آدمی اچھی طرح پورے لباس میں نہیں ہوتا، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد عام طور سے آدمی کپڑے بدل کر لیٹ جاتا ہے، بہت سے لوگ لنگی بنیان میں لیٹ جاتے ہیں، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ اوقات ویسے بھی خلوت اور تنہائی کے ہوتے ہیں، خلوت اور تنہائی کے ہوتے ہیں، اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں باب فی الاستئذان فی العورات الثلاث میں ان 3 وقتوں کو لفظ عورات سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ اوقات تنہائی کے ہوتے ہیں، ان اوقات میں بغیر اجازت چاہے داخل ہونے سے بے پردگی ہوتی ہے، لہذا یہ اوقات پردے کے اوقات ہیں۔ ان میں مذکورہ بالا خادم اور ممالک کو بھی بغیر اجازت چاہے داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے کسی وقت بھی بغیر اجازت چاہے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ کسی کے گھر میں اجازت لے کر ہی اندر داخل ہو جائے، اور کسی کے مکان میں، کمرے میں اجازت کے بغیر بالکل داخل نہ ہو، اور اس میں تو یہ قریبی خادم اور قریبی خادموں کا مسئلہ آیا ہے۔